الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 15. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتے ہیں تو ہم اس میں ان کا پورا بھر دیں گے اور اس میں کمی نہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ما کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے. اور جو اعمال انہوں نے طلب کیا دنیا کے لیے، ان کا اجر، صحت، دولت، وسعت رزق، کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے، بلکہ ان اعمال کا پورا اور کامل اجر دیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. یعنی جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. نیز ترمذی شریف میں ہے کہ جب حضرت شقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا میں فلاں فلاں کے حق میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے حضور علیہ السلام سے سنا سمجھا.
اور جانا ہے۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا، کمی ہوئی، تو فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل جھک گئے۔ میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، اور جب ہوش آیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر 1 جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، نمبر 3 زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی چیز نہیں۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری دی ہوئی دولت سے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا، خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو صلہ رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی چیز نہیں۔ پھر شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کس کی قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہتی نہیں، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہی حدیث جب حضرت ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟
بزرگوں نے خیال کیا کہ آپ جان دیتے ہیں۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ پوچھ کر کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، یعنی جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، ان کے اعمال باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔